حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند آخری ایام ظاہری زندگی کے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بستر پر چلوا کر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو ادھر سے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے کی طرف آپ بیٹھ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کے کان میں کچھ کہا تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ رونے لگ گئے، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور کہی سیدہ طیبہ طاہرہ کے کان میں، تو آپ ہنسنے لگ گئے۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ اٹھ کر میرے پاس آئیں تو میں نے پوچھا کہ اے فاطمہ بتاؤ حضور نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں نے یہ سوال کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں میں آپ کو کیوں بتاؤں، یہ میرے بابا کی اور میری اپنی پرائیویٹ بات ہے، یہ میرے بابا کی اور میری اپنی سیکرٹ بات ہے جو انہوں نے میرے کان میں بتائی ہے۔ فرماتی ہیں میں خاموش ہو گئی کہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ فرماتی ہیں پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا سے جو ہے وہ وصال فرما گئے۔ حضور کے وصال کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا اے فاطمہ میرا تم پر حق ہے، میرا تم پر حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا کہا تھا کہ تم پہلے رونے لگ گئی اس کے بعد جو ہے وہ مسکرانے لگ گئی۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں یہ فرمایا کہ اے فاطمہ پہلے ہر رمضان میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قرآن سناتا تھا اور ایک قرآن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سناتے تھے، لیکن اس ماہ مقدس یہ جو رمضان گزرا ہے اس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قرآن مجھے سنائے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہارے والد کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بابا کی جدائی کی بات سنی تو میری آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ جب میں رونے لگی تو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ پریشان نہ ہو، مجھے میرے وصال کے بعد جو سب سے پہلے جو آ کر ملے گی وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تجھے اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا۔ فرماتی ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو میں مسکرانے لگ گئی، میں نے جب یہ بات سنی تو میں مسکرانے لگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد 6 ماہ تک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ حیات رہی، اور 6 ماہ گزرنے کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ جو 6 ماہ گزرے حضور کے وصال کے بعد 1 منٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں سے آنسو رکے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کی جدائی جو ہوتی ہے یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ باپ جب جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ صرف باپ کا چلے جانا، کسی کا باپ چلا جاتا ہے تو یہ جدائی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کا باپ چلا جائے، کسی کا مرشد بھی چلا جائے، کسی کا راہبر چلا جائے، کسی کا رہنما چلا جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے سارے رشتے اکٹھے ہی چلے جائیں، اللہ اکبر، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب باپ چلا جاتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ زمین ہٹ گئی ہے اور جو ہے وہ جناب والا سورج بھی اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے اور ہر طرف سے ہے وہ جناب والا پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور چٹیل میدان ہے، شیشے کی مانند ہوتے ہیں اس وقت جب آپ کا باپ آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ایک شیشے کی مانند ہوتے ہیں، ارد گرد سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، یہ وہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ذات جی محترم سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ 6 ماہ تک حیات رہی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات سے وصیت کی کہ اے علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ رات کے وقت اٹھانا، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ تو ادھر سے حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چھوٹی بہن حضرت اسماء آپ تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگی
सैयदा मैंने देखा है हबशा में जो है वो जनाबे वाला जब औरतों का विसाल हो जाता है तो उनके ऊपर चंद मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चादरें रखते हैं ताकि उनके पर्दे का ख्याल रखा जाए। तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती है कि हाँ उसी तरह जिस तरह हबशा के लोग करते हैं उसी तरह जो है मेरा जनाजा उठाना और रात के वक्त उठाना ताकि मेरे कफन पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़ने पाए, मेरे कफन पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़ने पाए। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी जिंदगी कयामत तक आने वाली खवातीन के लिए जो है ज़ाविया हयात है, आपकी जिंदगी कयामत तक आने वाली खवातीन के लिए उसवा है। अगर आने वाली खवातीन और इस वक्त जो मौजूद है हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी जिंदगी से अगर सबक हासिल करना चाहें तो अल्लाह की इज्जत की कसम है इस दुनिया में भी सुरखुरा हो जाएंगी और आखिरत में भी अल्लाह की बारगाह में सुरखुरा होती चली जाएगी। सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी जात वो जात है, बराउल बरा जात है। फिर हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल हुआ और मदीने का कोई शख्स ऐसा नहीं था, मदीनातुल मुनव्वरा का उस दिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं था कि जिसकी आंखें आंसुओं से नम ना हुई। तो किसी ने पूछा कि जनाबे वाला क्या हुआ, क्यों हर बंदा जो है वो रो रहा है, हर बंदे की आंखें नम है। तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि आज 6 माह के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी हमसे जुदा हो गई है। आज 6 माह गुजरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्वीर को हमने रुखसत करना है और हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्वीर हमसे रुखसत हो रही है। हज़रात मोहतरम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी एक तरफ बैठे रो रहे हैं और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को जैसा दलील शख्स भी आंखों में आंसू लिए वहां पर खड़ा है और हजरत उस्मान गनी भी एक साए पर बैठे हुए हैं और आंखों में आंसू है। और हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा इस शान से इस दुनिया में गई कि हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने क़यामत तक आने वाली ख़वातीन के लिए जो है वो ज़ाविया हयात छोड़ा है। हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जो है उनकी जिंदगी से सबक लेना चाहिए ताकि आने वाली जिंदगी उनकी सुरखरू हो जाए और क़यामत तक के लिए अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाए। अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक की फजीलत व बरक़ात से मिलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। या ज़िंदा सब्र बाकी व आखिर दावा